آج کی محفل ولیوں کے امام کی محفل ہے. اچھا، ایک نبیوں کے امام، ایک ولیوں کے امام، ایک امام الانبیاء اور ایک امام الاولیاء. انبیاء کے امام، ولیوں کے امام. یہ محفل جو سجی ولیوں کے امام کی نسبت سے سجی. یہ ہوا کیسے؟ وہ امام الانبیاء، یہ امام الاولیاء، انہوں نے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسولوں کو مسجد اقصی میں معراج کے وقت نماز پڑھائی. امام الاولیاء نے. پھر کیوں کہا گیا امام الاولیاء؟ پھر کیوں کہا گیا ولیوں کا سردار؟ پھر کیوں کہا گیا سارے ولیوں کے ولی؟ پھر کیوں کہتا ہے ہر پیر کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا؟ تھوڑی سی جھلک سنیے گا. شاعر کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا جانے کوئی کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اب گہرائی کی طرف چلیے، میں اپنی تقریر کی تمہید بناؤں. داڑھی رکھنا کیسا ہے؟ بولو بولو زور سے بولو، پیچھے تک بولو. ثواب، بولو بولو کیا ہے؟ سنت ہے اور ثواب ہے، سنت ہے اور ثواب ہے. کوئی سیکھ رکھے تو کوئی تو بہت سارے لوگ رکھ رہے ہیں. فیشن آ گیا ایک مارکیٹ میں، نائی کی جدھر مرضی چل رہی ہے ادھر ہی کینچی چلا رہا ہے، ادھر سے آڑی ادھر سے آڑی ادھر سے آڑی، اس کا منڈ جدھر بن رہا ادھر ہی کینچی گھسے جا رہا ہے. تو داڑھی تو اور لوگوں کی بھی ہیں، اور داڑھی امام الاولیاء کے ماننے والوں کی بھی ہے. بات کو سمجھیے گا. یہ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اتنا تقریروں میں سنا ہے آپ لوگوں نے، میں نے تو خیر پڑھا ہے تفسیر میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا. قرآن میں ایک مکمل سورت ہے سورہ کہف، اس کے تفسیر میں لکھا اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. کیا جملہ ہے؟ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں، ایک روایت میں 72 ایک میں 73، فرمایا میرے مصطفیٰ نے ایک جنتی ہے، باقی سب فنش ہو گئے. ان سب سے بہتر جو فنش کیے گئے، ان سب سے بہتر تو اصحاب کہف کا کتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی چاہتا ہے ہمارا کہ قرآن پڑھیں، جی چاہتا ہے کہ رحمان کو رحیم کہیں، من چاہتا ہے قرآن پڑھیں. شریعت کہتی ہے ٹھہرو ٹھہرو، رحمان کو رحیم بعد میں کہنا، پہلے شیطان کو رجیم کہو پھر رحمان کو رحیم کہو. یہی حکم شرع ہے. اے لوگو قرآن پڑھو. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور یہی ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. ابھی حضرت علامہ مولانا حیدر نوری صاحب قبلہ نے جلسے کا آغاز کیا قرآن کی تلاوت کر کے. قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کی تلاوت کی، یعنی رحمان کو رحیم بعد میں کہا، پہلے شیطان کو رجیم کہا. یہ ڈیفینیشن کس کی؟ یہ مشیت کس کی؟ یہ مشیت ہے شریعت کی. شریعت چاہتی ہے، شریعت کی منشا ہے. اے لوگو سورہ رحمان بعد میں پڑھنا، پہلے شیطان کو رجیم کہو. سورہ فاتحہ بعد میں پڑھنا، پہلے شیطان کو رجیم کہو. سورہ فلق بعد میں پڑھنا، پہلے شیطان کو رجیم کہو. جب جب قرآن پڑھنا ہو تو پہلے شیطان کو رجیم کہو پھر رحمان کو رحیم کہو. یہ منشا ہے شریعت کی. داڑھی رکھنا سب کے لیے فائدے مند نہیں.
اور سارے کتے جنتی نہیں، اور کتے کا پالنا میرے مصطفیٰ کی شریعت میں جائز بھی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو صبح کو ایک ڈوگ خرید لائیں، رات بتایا تھا حضرت نے سورہ کہف میں کہ جنتی ہے نا، اس لیے میں اوپن کر رہا ہوں بھائی، نبی کی شریعت میں حرام ہے کتے کا پالنا۔ ہاں علماء اکرام نے کچھ راہ نکالی ہے ان کو جو سرکشا کے لیے جنگل کے کنارے رہتے ہیں، چوروں کا خطرہ ہے، سرکشا کے لیے ایک پال سکتا ہے، وہ بھی سرکشا کے لیے، کسی اور شوق میں پالے گا تب حرام، پیار کرے گا تب حرام، اور وہ رال اس کی لگ جائے تو ناپاک، پسینے میں بھیگا ٹچ ہو جائے تو ناپاک۔ بہرکیف یہ پورا مسئلہ اس لیے کھولا کبھی کوئی صبح کو لینا آئے۔ ایک مسجد میں امام صاحب نے تقریر کی تھی، حضرات بیاج کھانا حرام ہے، بیاج نہیں کھانا چاہیے، جس کو کہیں نیند نہ آئے اس کو جمعے کے دن بڑی بہترین نیند آتی ہے۔ آتی ہے کہ نہیں؟ اب جو آدھی سنے گا اور آدھی کھائے گا تو وہ تو غلطی سمجھے گا نہیں۔ اب 250 کے ریٹ چلے تھے، کبھی کئی سال ہو گئے پیاز کے ریٹ ہو گئے تھے 200 سے اوپر۔ اب آیا جمعہ پڑھ کے بولا کہاں گئی خیر النساء؟ بولے جی پیاز لا، پیاز جلدی سے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ پیاز لی، کھڑکی کھولی، باہر پھینک دی۔ بولے ہوا کیا؟ بولے امام صاحب بتا رہے ہیں پیاز کھانا حرام ہے۔ بولے جمعے میں تقریر ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کیا بھئی پاگل ہے کیا؟ بولے نہیں تم تقریر سننے تھوڑی جاتے ہو، تم تو تقریر کھانے جاتے ہو۔ امام صاحب نے تقریر کری، امام صاحب کو بلا کے لائے، امام صاحب نے بتایا بھئی پیاز نہیں بیاج کھانا حرام ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آیا۔ تو اسی لیے میں جو تمہید بنا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سارے داڑھی رکھنے والے ثواب کے مستحق نہیں، سارے اللہ کو ایک ماننے والے جنتی نہیں، سارے دین الاسلام کہنے والے جنتی نہیں۔ جس کے تینوں سوال کنفرم ہیں وہ جنتی ہے۔ پیچھے والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے مرنے کے بعد کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3۔ ہمارے ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ارے کانٹا فوڑ سے بھی آئے لوگ ماشاءاللہ، احمد بھائی آئے، صادق بھائی، ماسٹر صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سب کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ داڑھی سب رکھتے ہیں، آپ نے بتایا داڑھی کا رکھنا سنت ہے اور ثواب بھی ہے، کیا سکھ رکھے تو بولو نہیں نا، کوئی اور رکھ لے تو؟ اب ایسے ہی نماز کا مسئلہ، دنیا پڑھو، نماز پڑھتے ہو تو سوال جواب بھی پڑھ لو قبر کے۔ قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا؟ تیسرے سوال میں تینوں سوالوں کے جواب ہیں۔ جو قبر میں نبی کو پہچان لے وہ امتحان میں کامیاب۔ اب امام الاولیاء کی بات سنو، کرامت امام الاولیاء کی۔ مریدوں نے کہا حضور میرے یہاں دعوت ہے، آنا ہے۔ آپ نے فرمایا جی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا حضور میرے یہاں دعوت ہے، کہا جی ٹھیک ہے۔ تیسرا آیا جی میرے گھر پہ دعوت ہے، آتے گئے جاتے گئے، صبح ہوئی، صبح کا سویرا نمودار ہوا، لوگ اٹھے اور بولے ارے امام رات تو پیرانے پیر ہمارے گھر کے مہمان بنے، ہم تو بڑے خوش نصیب۔ او بھائی کیا بول رہا ہے؟ ارے میرے گھر آئے تھے۔ ارے نہیں میرے یہاں تھی دعوت۔ ارے نہیں میرے یہاں تھی دعوت۔ دوسرا بولا میرے یہاں، یہ بولا میرے یہاں، تیسرے کی انٹری ہوئی، تیسرا بولا اوئے دونوں کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ شام تو حضور قبلہ میرے غریب کھانے پہ تشریف لائے تھے۔ چوتھا آیا بولا ہمارے یہاں آئے تھے۔ پتہ چلا کہ سینکڑوں کا ہجوم۔ اب درد ہوا اس کو جس کی نماز قبول نہیں، وہ آن کے بولا ایک ولی اتنے گھروں میں کیسے؟ ولی ایک اتنے گھروں میں ایک وقت میں دعوت میں کیسے حاضر ہوا؟ میں نے کہا نادان،
وہ نبیوں کے امام ہیں، یہ ولیوں کے امام ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے 2:47 پہ ٹھیک سیم ٹائم 2:47 پہ کوئی دفن کنوت کے قبرستان میں ہوا، سیم ٹائم 2:47 پر اندور میں قبرستان میں کوئی ایک دفن ہوا، چھوڑیے گا دلی چلیے گا، دیش کی راجدھانی میں قبرستان میں سیم ٹائم 2:47 پہ قبر میں دفن کیا گیا بندہ، سیم ٹائم کنوت کا وہی ٹائم، اندور کا ٹائم سیم ٹائم، دلی کا ٹائم وہی ٹائم، بمبئی کا ٹائم وہی ٹائم، اور یہیں تک محدود نہیں رہنا، آئیے نیوزی لینڈ چلتے ہیں سیم ٹائم، آئیے جاپان چلتے ہیں سیم ٹائم، آئیے کویت چلتے ہیں، آئیے عرب چلتے ہیں، آئیے امریکہ چلتے ہیں، سینکڑوں سے زیادہ ملک اور سینکڑوں سے زیادہ ملکوں میں ہزاروں سے زیادہ لاکھوں کے سمتم سٹی اور شہر اور کروڑوں اربوں سے زیادہ قبرستان، بیک وقت ایک ملک میں ایک بھی دفن مانو تو سینکڑوں سے زائد ملک، نبی ایک۔ فرشتے پوچھ رہے ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں، یہ نہیں کہا گیا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یا نبی کے بارے میں کیا، نہیں، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا۔ کانا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے مضارع پر تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے، یہ گرامر کی بات ہے۔ استمرار کا مطلب یہ ریگولر کنٹینیو، کیا کہتا رہتا تھا۔ اب ایک بات سن لیجئے، دنیا میں فراڈ کر سکتا ہے انسان، جھوٹ بول سکتا ہے انسان، رشتے نہیں ہوں تو اپنے آپ کو سنی بتا سکتا ہے انسان، ہمارے یہاں بھی درود ہوتی ہے، بول سکتا ہے انسان، جھوٹ بول سکتا ہے، چیٹنگ کر سکتا ہے، دنیا ہے، دنیا میں جھوٹ ہے، اور جب لاک ہو گئی نا، اب جو قبر میں آ گیا نہیں، اب فرضی باڑا بند، جو ریئلٹی ہے باڈی کا پارٹس خود بولے گا، آنکھوں نے جو دیکھا وہ بولیں گے، ہاتھ نے جو کیا وہ بولیں گے، ٹانگیں جدھر گئیں وہ بولیں گے، زبان نے جو بولا وہ وہی کھولے گی، یا تو وہی کھولے گی یا پھر ہائے ہائے لادری، ہائے ہائے لادری میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو دو ہی آپشن ہیں، یا تو بھیا کہے گا، یا تو بھیا کہے گا، بھیا کہے گا تب گرج پھرے گا جم کے، تب پٹے گا، ہائے ہائے لادری کہے گا تب پٹے گا، کیونکہ دونوں فیل ہونے کے راستے ہیں۔ اور جو مومن ہوگا غوث اعظم کا ماننے والا، وہ کہے گا یہ تو ہمارے آقا ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے گنبد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی تھیں۔ اللہ تیرا شکر ہے پروردگار، تو نے اتنی دولت تو نہ دی تھی کہ روضہ رسول کی حاضری ہوتی، اے اللہ تو نے موت دے کر مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ نبی ہیں جن پر ہم سلام پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے لوگوں، ایک ولیوں کا امام اتنے گھروں میں ایک وقت میں دعوت پر کیسے پہنچا؟ میرے مصطفیٰ سے سیکھو۔ ایک وقت میں سینکڑوں سے زیادہ ملک، سیم ٹائم، سوال ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں۔ کنوت کے قبرستان میں فرشتے کہہ رہے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا، اندور کے قبرستان میں کہہ رہے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا۔ اب بتاؤ، نبی کنوت کے قبرستان میں ہیں یا نیوزی لینڈ کے قبرستان میں ہیں یا جاپان کے قبرستان میں ہیں؟ سعودی عربیہ سے بایا فلائٹ آئیں تو 4.5 گھنٹے کی ویٹنگ کرنی پڑے گی، کم سے کم 4.5 گھنٹے کی ویٹنگ کی جائے تو پتہ چلے کہ مردہ رکھے رکھے سوکھ جائے گا، کیونکہ پوری دنیا کی جنتا اور اکیلے نبی۔ لیکن سنو پیارے، سنو، نبی کو چلنے کی ضرورت نہیں۔ بولو بولو، اب گہرائی سے سنو، یہی تو وجہ ہے، داڑھی سب کا رکھنا ثواب نہیں،
اسی طریقے سے سب کو مسلمان کہنا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو کچھ حد تک ڈیوائٹ ہیں ہی۔ آؤ جنتا کی طرف آؤ، جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ کہتا ہے ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، رافضی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، خارجی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، نیچری کہتا ہے ہم جنتی ہیں، اہل حدیث کہتا ہے ہم جنتی ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی ہے نرگ سورگ۔ کیا ہے نرگ سورگ؟ نرگ کا معنی جہنم، سورگ کا معنی جنت۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ بولے جنت میں جائیں گے۔ ساری دنیا جنت کی فین، ساری دنیا جنت کو چاہنے والی ہے۔ کتنے فرقے ہوئیں گے، کتنے مذاہب تقسیم کیے جائیں گے، امت کے اختلاف کتنی جگہ بٹیں گے؟ 73 ایک حق پر ہوگا، سارے کے سارے جنت کے فین، سارے کے سارے جنت کو چاہنے والے۔ اے لوگوں دین سیکھو، دین کس سے سیکھنے ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اللہ نے مجھ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے دنیا والوں سن لو، اب میری امت کا نظام ولیوں کے مادھیم سے چلے گا۔ کیسے چلے گا؟ ولیوں سے چلے گا، علماء سے چلے گا، کیونکہ ولی بھی تو عالم ہوتے ہیں، پیر بھی تو عالم ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 3 شرطیں رکھی ہیں پیر کے لیے، جس میں سے ایک شرط عالم ہونا بھی ہے۔ تو گویا معلوم ہو۔ اب بتاؤ، اہل حدیث میں ولی نہیں پائے جاتے، رافضیوں میں ولی نہیں پائے جاتے، اہل حدیث میں نہیں، شیعوں میں نہیں، ان میں بھی نہیں۔ اگر ولی پائے جاتے ہیں تو حسینیوں میں، بولو بولو، کس میں پائے جاتے ہیں ولی؟ حسینیوں میں اور نبی والوں میں، اہل سنت والجماعت میں ولی پائے جاتے ہیں۔ گویا اگر کسی کو مذہب حق دیکھنا ہو تو وہ اہل سنت والجماعت کو دیکھ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو گویا لوگوں لڑنے کی ضرورت نہیں، اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، دین سیکھو۔ یہ ولیوں کے امام ہیں، یہ ولیوں کے امام ہیں، ان کے تلوہ ناز کا، ان کے تلوہ مبارک، ان کے غوث پاک کے، اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، ان کا قدم خود فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ قدم، یہ دل، یہ جگر، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر۔